السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مدرک رکوع جو امام کو اس حالت میں پاتا ہے کہ جب امام رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت کوئی بندہ آگے شامل ہوتا ہے امام کے ساتھ، ایسے بندے کی رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس حوالے سے یاد رکھیں، رکوع میں شامل ہونے والے نے نہ ہی قیام کو پایا اور نہ ہی ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو رکوع کو پانے والے نے نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھی نہ ہی قیام، تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی رکعت شمار نہیں کی جاتی۔ صحیح البخاری کے اندر دوسری روایت ہے کہ عن ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، اللہ کے نبی کو اس حالت میں ملے کہ آپ رکوع کی حالت میں تھے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، صف میں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کی حالت بنا لی، پھر اسی طرح چلتے 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 جا کے صف میں شامل ہوئے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اس بات کا ذکر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا۔ فقال زادک اللہ حرصا ولا تعودہ، اللہ آپ کی حرص میں ذوق و شوق میں برکت فرمائے، لیکن آئندہ آپ نے اسی طرح نہیں کرنا۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ رکوع کی حالت میں آ کے امام صاحب کو ملتا ہے اس بندے کی رکعات شمار نہیں کی جاتی۔ اس لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے صحابی، آپ نے آئندہ اس طرح نہیں کرنا، آپ نے جو کام کیا ہے آپ نے آئندہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، قیام نہیں پائیں گے، تو ہماری رکعت اس وقت تک شمار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔